السلام علیکم، میرا نام ہے حسام طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ہنٹ۔ دنیا ڈینجرس پلیسز سے بھری پڑی ہے اور دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسی ہی خطرناک جگہوں پر جا کر اپنا ایڈونچر پورا کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم دنیا میں موجود 8 ڈینجرس ٹورسٹ پلیسز کے بارے میں بات کریں گے، جہاں پر جانے سے پہلے کوئی بھی نارمل انسان بہت بار سوچے گا۔ یہ پارک چائنا کے شہر ہاربن میں سوگوا ریور کے قریب موجود ہے، جو کہ 23 جنوری 1996 میں سائبیرین ٹائیگرز کی بریڈنگ کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ پارک 250 ایکڑز پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ڈینجرس ٹورسٹ پلیس ہے جہاں پر وزٹرز آزاد ٹائیگرز کو بہت ہی قریب سے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس پارک میں اب تک 800 سائبیرین ٹائیگرز موجود ہیں، جن میں سے 100 ٹائیگرز کو کھلا چھوڑا گیا ہے، اور انہی ٹائیگرز کے ساتھ ساتھ لیپرڈز، پوما، جگوارز، لائنز اور وائلڈ بیسٹس بھی موجود ہیں۔ اس پارک کے 5 سیکشنز ہیں، جن میں اڈلٹ ٹائیگر گارڈن، اڈلٹ ٹائیگر بریڈنگ گارڈن، ٹائیگر کیوب گارڈن، لائن گارڈن اور واکنگ ایریا موجود ہے۔ اس پارک میں وزٹرز ٹائیگرز کو ان کی مختلف لائف سٹیجز میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پارک میں انٹر ہونے کے بعد آزاد جانوروں کو دیکھنے کے لیے ایک بس لی جاتی ہے، جس میں آئرن پروٹیکشن موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایڈونچر کے شوقین لوگ سمپل بسز میں بھی جانا پسند کرتے ہیں۔ اس پارک میں بہت سی شاپس موجود ہیں جہاں سے لوگ چکن خرید کر سفر کے دوران ان ٹائیگرز کو کھلانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوران سفر ہی لائنز اور ٹائیگرز بسز کے ارد گرد منڈراتے رہتے ہیں اور اکثر حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سفر 20 منٹ کا ہوتا ہے، جس کے بعد واکنگ ایریا سے لوگ مزید سیکشنز کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارک میں ایک میوزیم بھی موجود ہے، جہاں پر لوگ ٹائیگرز کے مختلف اسپیسیمن کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جگہ انتہائی خطرناک ہے اور ایسی جگہوں پر آپ کی ذرا سی غلطی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ ڈیتھ ویلی نیشنل پارک دنیا کا سب سے ہاٹیسٹ پلیس ہے، جو کہ نارتھ امریکہ میں 225 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ڈیتھ ویلی کا نام سنتے ہی یہ جگہ موت کا رقص کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ گرمیوں میں یہاں کا ٹمپریچر 58 ڈگری تک جا پہنچتا ہے اور دھوپ کی تپش کی وجہ سے زمین کا ٹمپریچر 94 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، اور اس ایکسٹریم ٹمپریچر میں یہاں پر آنے والا کوئی بھی شخص بآسانی زمین پر انڈا فرائی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سردیوں میں یہاں کا ٹمپریچر -9 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ وزٹرز کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ اس ڈیزرٹ میں بہت سے نایاب جانور، مچھلیاں، پھول اور نیچرل اوسس موجود ہیں، جو کہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایڈونچر کے شوقین لوگ گرمیوں میں اس پارک کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہ اس سخت گرمی میں اس ڈیزرٹ کو پار کر سکیں۔ پارک اتھارٹی کے مطابق یہاں پر بہت سے لوگ ہیٹ اسٹروک اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور گرمیوں میں یہاں پر آنے والے بہت سے ٹورسٹ کو یہی ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ پانی رکھیں اور جتنا ہو سکے اس ڈیزرٹ کو سفر کے دوران ہی ایکسپلور کریں۔ اس کے علاوہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ صحرا سردیوں میں سخت ٹھنڈا اور گرمیوں میں سخت گرم ہو جاتا ہے۔ سردیاں ہوں یا گرمیاں، صحرا کے بدلتے موسم کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب ریت کا طوفان آ جائے اور کب صحرا کے زہریلے جانور آپ کو آ لپٹیں، اور ان سب وجوہات کے باوجود بھی لوگ یہاں کا رخ کرنے سے باز نہیں آتے۔ یہ ڈیزرٹ کانٹیننٹ افریقہ کے علاقے ایتھوپیا میں موجود ہے، جس کی دلکش اور دل کو موہ لینے والی تصاویر دیکھ کر کسی کا بھی یہاں پر جانے کا دل کر سکتا ہے، مگر یہاں جانا کسی بھی خطرے سے کم نہیں ہے۔ اس ڈیزرٹ تک ایکسس کرنے کے لیے اونٹوں کا سہارا لیا جاتا ہے اور یہاں کا ٹمپریچر 50 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس جگہ پر بہت سے ایکٹیو والکینوز موجود ہیں، جن کا علاوہ کسی کو بھی راکھ بنا سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں، یہاں پر ہاٹ واٹر سپرنگز بھی موجود ہیں، جو کہ پوائزنس کلورین اور سلفر گیس خارج کرتے ہیں،
یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر عقل بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یہاں جانا کسی بھی خطرے سے کم نہیں ہے، لیکن ایڈونچر کے شوقین لوگ اپنا ایڈونچر پورا کرنے کے لیے ایسی جگہ کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پر آنے کے لیے آپ کے ساتھ گائیڈ کا ہونا لازمی ہے۔ یہاں پر موسٹلی لیک لاوا اور نمک کی تہ سے بنی ہوئی ہیں۔ ایسی جگہوں پر انسان کی ذرا سی غلطی موت کا سبب بن سکتی ہے، مگر نیچر لور اور ایڈونچر کے شوقین لوگ ایسی ہی جگہ پر جانا پسند کرتے ہیں۔ یہ بیچ فلوریڈا میں پام کے گھنے درختوں کے بیچوں بیچ واقع ہے، جو کہ ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایسی جگہوں پر جا کر سمندر کا نظارہ کرنا اور وہاں کا ساؤتھرن لائف سٹائل آپ کی زندگی پر ایک گہرا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ جگہ اپنی یونیک لوکیشن کی وجہ سے بہت مشہور ہے اور بہت سے ٹورسٹس یہاں پر آنا پسند کرتے ہیں۔ اس کی دلکش لوکیشن کے ساتھ ساتھ لوگ یہاں پر آ کر سمندر کی لہروں میں سرفنگ کرنا اور سمندر میں موجود ڈولفنز کے ساتھ دوستی کرنا پسند کرتے ہیں، اور اس سب کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک بہت بڑا خطرہ شارکس کی صورت میں تیرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ بیچ شارک اٹیکس کی وجہ سے جانی جاتی ہے، اور اس بیچ کو شارک اٹیک کیپٹل کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اگر ہم 1882 کے اوراق کو پلٹیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1882 میں 240 سے بھی زائد شارک اٹیکس رپورٹ کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ 2008 میں بھی بہت سے اٹیکس رپورٹ کیے گئے۔ اس بیچ پر آنے والے ٹورسٹس کو شارک اٹیکس کے ریلیٹڈ پراپر گائیڈ لائن دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بیچ پر بہت سے لائف گارڈز موجود ہیں۔ ویسے تو شارک اٹیکس سے لوگ سروائیو کر جاتے ہیں، مگر ہر کسی کی قسمت اتنی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اس سب کے باوجود بھی ایڈونچر کے شوقین لوگ اور وہ لوگ جنہیں شارکس دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ اس بیچ پر جا کر سرفنگ اور سوئمنگ کے دوران شارکس کو چکما دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اپنا سو کالڈ ایڈونچر پورا کرتے ہیں۔ یہ لیک تنزانیہ میں موجود ہے، جو کہ اپنے سرخ رنگ کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس لیک میں ہائی کوانٹٹی میں سوڈیم کاربونیٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی منرلز موجود ہیں، جو کہ آس پاس کے پہاڑوں سے ہو کر اس لیک میں گرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس لیک میں ہائی کوانٹٹی میں والکینک ایش بھی موجود ہے، جو کہ اس لیک کو ہائیلی الکلائن بنا دیتی ہے، اور اسی وجہ سے اس لیک کی پی ایچ 10.5 سے بھی ایکسیڈ ہو چکی ہے، جو کہ کسی بھی جانور کی سکن جلانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ سوڈیم کاربونیٹ ہی وہ کیمیکل ہے جو ایجپشین دور میں ممیز کو پریزرو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ لیک میں بہت سے ہاٹ واٹر سپرنگز بھی موجود ہیں، اور اس لیک کا ٹیمپریچر 41 ڈگری ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی رپورٹس کے مطابق اس لیک سے کنٹیکٹ میں آتے ہی جانور پتھر کا بن جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی اس لیک میں بہت سے سالٹ لونگ مائکرو آرگنزمز موجود ہیں، اور بہت سی مچھلیوں اور پرندوں کی اقسام بھی پائی جاتی ہے، جو کہ اس ٹاکسک انوائرمنٹ کے عادی ہیں۔ یہ لیک فوٹوگرافی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت فیمس ہے، اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹس اس جگہ کا رخ کرتے ہیں۔ اس جگہ پر آنے کے لیے ٹور گائیڈ کا ہونا لازمی ہے، اور اس لیک میں کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی پر پابندی ہے۔ یہ پارک بولیویا میں موجود ہے، جو کہ 1995 میں بنایا گیا تھا۔ اس پارک میں گلیشیئر سے لے کر رین فارسٹ تک سب کچھ پایا جاتا ہے۔ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں بایو ڈائیورسٹی بھی پائی جاتی ہے۔ یہ پارک ایمیزون جنگل کا ایک حصہ ہے، اور اس پارک کے دلکش مناظر ہر کسی کو اپنی طرف آکرشت کرتے ہیں۔ یہ درختوں سے بھری جگہ فوٹوگرافی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت فیمس سمجھی جاتی ہے۔ یہ جگہ بہت سی اقسام کے پرندوں اور جانوروں کا گھر ہے، مگر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جگہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ یہاں پر ایسے پودے موجود ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہیں، اور ایسے پودوں سے کانٹیکٹ میں آتے ہی الرجی، ریشز اور ڈیزینس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
اس کے علاوہ اس پارک میں لگنے والا ذرا سا کٹ یا ذرا سا گھاؤ انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایسے چرند پرند اور حشرات ہیں جو کہ عام طور پر آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھے بھی نہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر سب سے بڑا خطرہ ماسکیٹوز کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وزٹرز یلو فیور اور ملیریا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر سپائڈرز، بلڈ سکنگ لیچیز اور بہت سے ایسے زہریلے حشرات موجود ہیں جو کہ آپ کی موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسکیلٹن کوسٹ نامبیا میں واقع ہے اور یہ واحد صحرا ہے جو سمندر کے ساتھ ملتا ہے۔ نامبیا کا یہ صحرا اپنی آب و ہوا اور بے رحم سمندری لہروں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس صحرا کا یہ نام یہاں پر پائے جانے والے تباہ حال بحری جہازوں اور بہت سے جانوروں جیسا کہ ویلز کے ڈھانچوں کی وجہ سے رکھا گیا ہے، اور اب یہ صحرا اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ اس صحرا کا درجہ حرارت 40 سے 50 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے اور رات میں یہ صحرا انتہائی سرد ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اس صحرا میں اس قدر تیز ہوائیں چلتی ہیں کہ اس صحرا پر سمندر کے ذریعے آیا تو جا سکتا ہے مگر واپس جانا انتہائی مشکل ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کا فوگی ویدر کسی بھی بحری جہاز کو اپنا سفر جاری رکھنے سے روک سکتا ہے۔ اس صحرا کی ریت بہت چمکدار ہے اور اس کی ریت میں آئرن کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے، جو کہ کسی بھی چیز کو زنگ آلود کرنے کے لیے کافی ہے۔ پرتگالی سیلرز کے مطابق یہ جگہ جہنم کا دروازہ ہے۔ اس کے علاوہ اس صحرا میں ایسے نشانات پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کو کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتے، اور اسی وجہ سے اس جگہ کو گوسٹ لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس صحرا میں بہت سے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو کہ اس صحرا کے عادی ہیں اور خوراک کی تلاش میں اکثر سمندر کے کنارے نظر آتے ہیں۔ اسکیلٹن کوسٹ ایک پارک بھی ہے جو کہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس پارک میں موجود ساؤتھرن پارٹ تک کوئی بھی شخص 4x4 کار کی مدد سے رسائی حاصل کر سکتا ہے، جو کہ ایک ڈینجرس مارگ تک محدود ہے، جبکہ نارتھرن پارٹ کو وزٹ کرنے کے لیے کوالیفائڈ گائیڈ کا ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ اس جگہ کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جگہ لوگوں کو اپنے دلکش مناظر اور بے رحم موسم کی وجہ سے آکرشت کرتی ہے، اور ہر سال لاکھوں سیاح اس جگہ کو دیکھنے اور یہاں کے موسم کی سختی کو برداشت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دروازہ گیس کریٹر ترکمانستان کے کراکرم ڈیزرٹ میں دروازہ گاؤں میں واقع ہے، جسے مقامی طور پر گیٹس آف ہیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کریٹر کی چوڑائی 230 فٹ ہے جو کہ مسلسل 50 سالوں سے جل رہا ہے۔ اس میں جلتی ہوئی آگ کے شعلے میلوں دور سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ گیٹس آف ہیل 1971 میں دریافت ہوا تھا جب کھدائی کے دوران سوویت ڈرلنگ رگ حادثاتی طور پر ایک گہری نیچرل گیس کی کان میں جا گری، جس میں سے ایک خطرناک حد تک پوائزنس گیس نکلنے لگی، جس کے بارے میں ازیوم کیا گیا تھا کہ اگر اس گیس کو نہ روکا گیا تو یہ ماحولیاتی آلودگی کی صورت میں دنیا کو بہت بڑے خطرے سے دوچار کر سکتی ہے، اور پھر سوویت سائنٹسٹس اس بات پر آمادہ ہوئے کہ اس نیچرل گیس کے ریزروائر کو آگ کی نظر کر دیا جائے۔ اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ یہ نیچرل گیس چند ہفتوں میں ہی ختم ہو جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا اور یہ آگ آج بھی جل رہی ہے۔ اب تک اس کریٹر کا ٹیمپریچر 750 ڈگری فارنہائٹ تک ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب بھی اس میں سے ٹاکسک گیسز ریلیز ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے آس پاس کا ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان سب خطروں کے باوجود بھی لوگ اس کو دیکھنے کے لیے ترکمانستان کا رخ کرتے ہیں، اور اب گیٹس آف ہیل ایک ٹورسٹ اٹریکشن پلیس بنتی جا رہی ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ترکمانستان کی گورنمنٹ نے اس کے کچھ ہی فاصلے پر ٹریڈیشنل سٹائل میں کچھ جھونپڑیاں تعمیر کی ہیں، جس میں رہ کر آپ اس ٹورسٹ پلیس کو دیکھ سکتے ہیں۔